السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد کچھ ایسی ہستیوں کو بھی بھیجا جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے تمام تر آزمائشوں اور مشکلات سے اپنی زندگی کو گزارا، اور جب ان ہستیوں نے اپنی تمام تر زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا اور ان تمام آزمائشوں پر پورا اترے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آج ان تمام کے رہتی دنیا تک نام قائم رکھے ہیں، اور انہی میں عظیم ہستیوں میں حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ دوستو، آج 1400 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم کو بچہ بچہ جانتا ہے، وہ حضرت علی جنہوں نے 8 سال کی عمر میں دین اسلام کو قبول کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ تمام تر مشکلات کو جھیلا جو دین اسلام کے راستے میں آئیں۔ ہجرت کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قتل کی دھمکیاں دیں گی اور قتل کرنے کا کفار نے ارادہ کیا، تو آپ کے بستر پر اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہم کو ہی لٹایا تھا، اور اسی طرح تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہم نے بھی وہ تمام مشکلات اور وہ تمام جنگیں دین اسلام کی خاطر لڑی، اور اسی طرح آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوستو، خیبر کے موقع پر ہی جب خیبر پر پے در پہ حملے کیے گئے لیکن وہ فتح نہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ اللہ اور اللہ کے نبی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے مرحب کو قتل کیا اور خیبر کو فتح کر لیا۔ دوستو، ان تمام تر فضیلتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے بعد غدیر خم یعنی کہ خم گامی ناؤ میں غدیر کی وادی میں ایک فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کچھ لوگ حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حسین نے ان سے کہا، زید، آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ زید، آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، زمانہ بیت گیا ہے، کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث یاد تھی ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو، اور جو بیان نہ کر سکوں تو اس کا مجھے موقف نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقعہ ایک پانی کے کنارے جسے خم کہا جاتا تھا، ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا، اس کے بعد لوگوں سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد اس کا بلاوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ حسین نے ان سے کہا، زید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ کے پاس صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا، وہ کون ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ سب صدقے سے محروم رکھے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ دوستو، صحیح مسلم کی یہ احادیث 6225 سے لے کر 6228 یعنی کہ 4 طرق پر مشتمل ہے۔ 6228 میں اسی احادیث کی ڈیٹیل میں جب حسین نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، صرف آپ کی ازواج، تو حضرت زید بن ارقم نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ
بھی ہیں جو آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے وہ ددیال رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیونکہ اہم فضیلت حاصل تھی، اس لیے انہی کا ذکر کیا گیا۔ مسند امام احمد میں اسی احادیث کے لیے ایک اور ڈیٹیل کہ 2 درختوں کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، اور کچھ کے نزدیک کہ اونٹوں کا پالان بنایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور 2 مرتبہ فرمایا، یعنی کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت فرمائی کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ مجھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دبا کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی کہ محبوب دوست، اور اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔ بعد میں حضرت عمر اور حضرت علی سے ملاقات کی اور فرمایا، اے ابن ابی طالب، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے صبح اور شام اس حال میں کی کہ تم پر ہر مرد مومن اور عورت کے لیے محبوب قرار پائے گئے ہو۔ دوستو، اس حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ وہ ہر مومن کے لیے محبت ان کی ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا، یعنی کہ جگری دوست، محبوب اور آقا، ہر مومن کا علی بھی وہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک کہ اہل تشیع اس دن یعنی کہ 18 ذوالحجہ کو جو عید غدیر مناتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو چھپانے کے لیے مناتے ہیں، یہ سراسر ان پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ اصل میں غدیر خم میں جو تمام تر واقعہ جو میں نے اس ویڈیو میں بیان کر دیا احادیث کے ریفرنس سے، اصل میں وہ اس دن کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سے عقیدے۔ یہ کہہ دینا کہ اہل تشیع حضرات جو 18 ذوالحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو چھپانے کے لیے مناتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، بلکہ ہمیں خود بھی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم تر ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔